السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تہجد تو پڑھتے ہیں، مگر تہجد میں وہ یہ 4 غلطیاں کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی تہجد قبول نہیں ہوتی اور ان کو تہجد کا وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور جس کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، جنت ملے، دنیا و آخرت کامیاب ہو، وہ ان کو فائدہ کما حق ہو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ غلطیاں آپ بھی دیکھیں کہ غور سے سنیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ غلطیاں آپ میں ہیں یا آپ کی تہجد کی نماز میں ہے تو آپ ان غلطیوں کو دور کر لیں تاکہ آپ کی محنت آپ کے کام آ جائے۔ تہجد پڑھنا کتنا بڑا فضیلت کا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کریم کے روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سے سب سے جو اللہ کو پسندیدہ روزے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول روزے ہیں، اجر و ثواب والے روزے ہیں، وہ عاشورہ محرم کے ہیں، یعنی محرم الحرام کے جو 2 روزے رکھے جاتے وہ والے۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو نماز اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں یا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ دیکھتا ہے تو اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، گویا اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہیں جو جہاد کی صف درست کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نماز پنجگانہ کی صفوں کو اچھے طریقے سے جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو وہ سیدھا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، اور تیسرے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو سحری ٹائم اٹھ کے یا رات کے ٹائم کسی بھی وقت اٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھتے ہیں، یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو جب آپ تہجد پڑھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو سارا دن کام کرتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو ٹائم پہ سوتے ہیں، چونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے، سحری ٹائم اٹھ کے نماز تہجد پڑھنی ہے، اتنی محنت بھی کریں، بستر بھی چھوڑیں، اور موسم کی شدت اور حدت کو بھی آپ برداشت کریں، اور پھر اگر خدا نخواستہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کی تہجد ضائع جائے، آپ کے نامہ اعمال میں اجر نہ لکھا جائے، آپ کو آخرت میں اس کا فائدہ نہ ہو، ثواب نہ ملے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو سب سے پہلی جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں، صرف مال و دولت کا ہی تکبر نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو ان کے علم اور تقوی اور عبادت کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کسی بھی وجہ سے ہو اور کسی بھی طرح کا ہو، یہ اگر رائی برابر بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائی برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تہجد پڑھنے والے جو ہیں وہ اگر خدا نہ خاصا اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، باقی لوگ تو بالکل غافل ہیں، بالکل ایسے فارغ ہیں، انہیں تو نصیب نہیں ہے، مجھے نصیب ہے، یعنی دوسروں کو گھٹیا جاننا کہ میں تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت افضل ہو گیا ہوں، تو یہ والا یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی تعریف بھی یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا اور بندگان خدا کو اور لوگوں کو گھٹیا جاننا، تو یہ نہیں۔ ہاں، تہجد پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عاجزی لائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے تو نے کرم فرمایا کہ مجھے صبح اٹھ کر تہجد ٹائم تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، سجدہ تہجد عطا کر دیا۔ تو اس میں کبھی بھی تکبر نہ آئے، کبر نہ آئے، بلکہ عاجزی، انکساری، منکسر المزاجی کا رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس طرح دوسری جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ تہجد پڑھنے والوں سے بعض اوقات انجانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلطی ہو جاتی کہ ریاکاری ہو جاتی، یا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو لوگوں پر اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرے، یعنی ریاکاری کرے، ایسا ریاکاری کرنے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک جاتی ہے، یعنی جنت پانا تو بڑی دور کی بات، یہ جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ جس آدمی کو سب سے پہلے داخل کرے گا یا جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا وہ ریاکار ہے۔ تو یعنی اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، باتوں ہی باتوں میں ظاہر کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یا اس طرح انداز سے بات کرنا کہ جب میں تہجد ٹائم اٹھا تھا تو ایسا تھا، جب میں نے تہجد کے لیے وضو کیا تو یہ ہوا، تو آج تہجد کا ٹائم ایسا، یعنی اس طرح باتوں ہی باتوں میں
اپنے تہجد کے عمل کی ریاکاری کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں، اس وجہ سے بعض اوقات تہجد کا دوسروں کو ذکر کرنا کہ ترغیباً، یعنی دوسروں کو ترغیب آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، اگر آپ بھی پڑھیں مجھے یہ لذت آتی ہے، یہ برکات نصیب ہوتی ہیں، آپ بھی اگر میرے بھائی پڑھیں، میرے دوست پڑھیں یا میری بہن پڑھیں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس ترغیب کی نیت کے ساتھ، نیت کو خالص رکھتے ہوئے اگر کسی کو بتایا جائے تو یہ عیب نہیں ہے۔ اور تہجد کے حوالے سے ایک تیسری بڑی جو بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ تہجد کے وقت کا خیال نہیں کرتے۔ تو جب تہجد کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا جائے گا تو تہجد ہوگی ہی نہیں، بلکہ الٹا وہ کہہ لیں کہ ایک مکروہ عمل ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، ناجائز کام ہو جائے گا۔ تہجد کا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی سحری کے ٹائم تک ہے۔ اگر فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اس وقت اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اس کی تہجد نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس میں بالخصوص ہمارے بر صغیر میں چونکہ اذان فجر جو ہے وہ بعض اوقات آدھا گھنٹہ تک ہوتی رہتی، فجر کا ٹائم جب شروع ہو گیا اذان نہیں بھی ہوئی تو اگر آپ نے اس وقت تہجد پڑھ لی تو وہ فجر کے ٹائم میں آپ نے نماز تہجد پڑھی یا نوافل پڑھے، جو کہ بالکل مکروہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ایک غلط فہمی بہت ساری یہ بھی پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر سو کر اٹھ کے آخری پہر میں سحری ٹائم اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ مگر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی یا اس کی ڈیوٹی ایسی ہے، جاب ایسی ہے کہ رات کے وقت وہ سوتا ہی نہیں، وہ سوتے ہی دن کے وقت ہے، تو اب وہ تہجد کیسے پڑھے؟ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں وہ اگر اضافی نوافل پڑھ لیتا ہے، نفلی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ قیام اللیل ہے اور اس کو اس کا تہجد کا ثواب اور اجر بھی ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر خدا نخواستہ ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ اس کی اصلاح کریں گے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں۔